بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالمالک، پروگرام صحت اور آپ کے ساتھ. آج ہم جس بیماری کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عام طور پہ اس کی علامات تو معاشرے میں پائے جانے والے مریضوں میں بہت ساری پائی جاتی ہیں، لیکن اس مرض کے حوالے سے عوام میں اور ایون ڈاکٹرز میں آگاہی بہت کم ہے. اس مرض کا نام یقیناً شاید آپ نے کبھی سنا ہو، ملٹیپل اسکلیروسس. آج کے پروگرام کا عنوان ہے ملٹیپل اسکلیروسس کیا ہے. اسی حوالے سے یہ مرض کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کے لیے کون سے تشخیصی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اس کے اندر ادویات کون سی خصوصیت ہیں، اس کے حوالے سے ذہنی، سماجی، نفسیاتی کیا مسائل ہیں. اس پروگرام میں ہم مختلف ماہرین دماغ و اعصاب و نفسیات اور ڈاکٹر سے اور ایون ہم مریضوں سے اس مرض کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے دائیں جانب پروفیسر محمد واسع بیٹھے ہیں. آپ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر ہیں اور آغا خان یونیورسٹی میں پروفیسر آف نیورولوجی ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر سید احمد آصف بیٹھے ہیں. آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں شعبہ امراض دماغ و اعصاب سے منسلک ہیں اور آپ ماہر امراض دماغ ہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے آنے کا اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ ہی سے پہلا سوال کرتا ہوں، ملٹیپل اسکلیروسس، کیونکہ یہ بیماری، اس کی علامات تو بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، یہ بیماری ہے کیا دراصل؟ یہ اصل میں ایک دماغ کی بیماری ہے کہ جس کی مزید تفصیلات ابھی یہاں پہ بتا دیں گے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے مختلف حصوں کے اندر، دماغ میں کئی حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ کہلاتا ہے وائٹ میٹر، کہ جس کا کام ہوتا ہے کہ دماغ کے تمام پیغامات کو دماغ کے مختلف حصوں تک اور جسم کے تمام حصوں تک پہنچانا. تو اس وائٹ میٹر کے اندر ورم آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے دماغ کا وہ والا حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ورم کیوں آتا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیلات پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے. لیکن اس دماغ کے اس حصے میں ورم آنے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. اس بیماری کی دو خاص باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بیماری بار بار آتی ہے، ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر بہتر ہو جاتی ہے، دوا سے خود بھی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑے دنوں بعد پھر اس کا اٹیک دوبارہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ افیکٹ ہوتی ہے جسم، پھر اس کے بعد تو یہ بار بار اٹیک کے نتیجے میں دماغ کا ایک کافی حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالآخر ناکارہ ہو جاتا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایک پروگریسو بیماری ہے کہ جو بار بار اٹیک کرتی ہے، دماغ کے اندر ورم آتا ہے، دماغ کا حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو ملٹیپل اسکلیروسس کہتے ہیں، اس لیے کہ دماغ میں یہ ملٹیپل مقامات پر ہوتی ہے، کئی مقامات پر ہوتی ہے، اور زندگی میں یہ ملٹیپل ٹائمز ہوتی ہے. تو اس لیے اس بیماری کا نام ہے ملٹیپل اسکلیروسس. جیسے ڈاکٹر واسع نے کہا کہ یہ ملٹیپل بیماری ہے، تو کیا یہ صرف بار بار آنے والی بیماری ہے، اٹیک کی بیماری ہے؟ اصل میں ملٹیپل اسکلیروسس بیماری ہوتی کیسے ہے؟ یہ بیماری دنیا میں تو کامن ہے لیکن پاکستان میں اس کے مریض کم ہیں، اس لیے شاید اس کی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ دماغ کی سوزش کی بیماری ہے، اور دماغ کی سوزش کی بیماری کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، جس کو ہم ڈیفائن یوں کریں گے کہ ہمارے جسم میں ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے جو بیماریوں سے بچاتا ہے. جس وقت باڈی ہماری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت دماغ کے تمام خلیوں کو اس مدافعتی نظام کے سامنے سے گزار دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خلیوں کو پہچان لیں اور ان کا جو بھی کبھی اٹیک ہو تو ان کے اوپر نہ ہو. کبھی کبھی دماغ کے اندر کچھ ایسے وائرسز یا کچھ ایسے عوامل شامل ہو جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے کسی خلیے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں. تو یہ فوج جب اس قسم کے خلیوں کو دیکھتی ہے تو نہ صرف یہ ان کو مارتی ہے بلکہ ان سے ملتے جلتے خلیوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے. ان بیماریوں کو آٹو امیون ڈس آرڈرز کہے جاتے ہیں، اور یہ ملٹیپل اسکلیروسس بھی ایک آٹو امیون ڈس آرڈر کی قسم ہے. اس میں دماغ کی جو ہمارے جو جسم کا مدافعتی نظام ہے وہ دماغ کے ان خلیوں کو متاثر کرتا ہے جو ڈاکٹر واسع صاحب نے جیسے واضح کیا کہ جو وائٹ میٹر کے حصے ہوتے ہیں، یا جس میں سمجھ لیے کہ دماغ کی تاریں چل رہی ہوتی ہیں اور ان میں کرنٹ چل رہا ہوتا ہے. تو جب یہ بیماری ان حصوں پہ جا کے اٹیک کرتی ہے تو وہ حصے ناکارہ ہو جاتے ہیں دماغ کے، اور آبویسلی دماغ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو دماغ کا وہ حصہ جو جسم کے جس حصے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ ناکارہ دماغ کا اس حصے میں پرابلم آ جائے گی تو جسم کا وہ حصہ بھی جو اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ہم اس بیماری کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جسم کے کئی حصے یا کچھ چند حصے اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں. ہاں. ڈاکٹر واسع، کیا یہ بیماری عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے یا اس کے ہونے کی کوئی خاص عمر ہے؟ زیادہ تر یہ ینگ لوگوں میں بیماری ہوتی ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو 15 سال، 20 سال، 25 سال میکسیمم بالعموم جو یہ بیماری شروع ہوتی ہے
وہ 45 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے. تو بالعموم تو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ تو 20-25 سال کے مریض ہوتے ہیں کہ جن میں یہ بیماری ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ بیماری بہت ہی لمیٹڈ سی ہوتی ہے کہ صرف ان کی بینائی چلی جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ پیروں سے معذور ہو جاتے ہیں, ان کا بلیڈر کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے, ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی بیماری کے اندر بھی ایک بڑی ویرائٹی ہوتی ہے کہ لائٹ سے لے کر بہت ہی سیویئر تک ہو سکتی ہے, لیکن ہے یہ بالعموم ینگ لوگوں کی بیماری. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی تحقیق ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ایک ینگ آدمی کو بیماری ہو جائے تو اس کے لیے تو پوری ایک لائف لانگ ڈسیبلٹی بن جاتی ہے. اسی لیے اس بیماری کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا جلدی اس کی تشخیص ہو جائے اور جتنا جلدی اس کا علاج شروع ہو جائے اتنا مریض کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈسیبلٹی سے بچا سکتے ہیں. لیکن ہے یہ ینگ لوگوں کی بیماری. جیسے آپ نے کہا یہ جوان لوگوں کی بیماری ہے, تو کیا یہ بیماری بچوں میں بھی ہوتی ہے؟ بچوں میں بھی ہوتی ہے, نسبتاً کم ہوتی ہے, لیکن بچوں میں اسی طرح کی اور ڈیمائلینیٹنگ بیماری ہوتی ہے کہ جو ADEM کہلاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اب جو بہت, چونکہ اب ریسرچ اس پہ بہت بڑھ گئی ہے, تو یہ بات پتہ چلی ہے کہ 8 سال 10 سال کے بچوں میں بھی ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے, اور ان بچوں کو جن کو ہو جائے ان کو آپ انہی دوائیوں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ جن سے آپ بڑوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسی لیے اب بچوں میں بھی اگر بینائی کے جانے کی شکایت ہو یا معذوری کی شکایت ہو تو ملٹیپل اسکلیروسس کو کنسیڈر کرنا چاہیے ڈائگنوسس کے اندر, ڈفرینشیل کے اندر اس کو چیک ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کو ڈائگنوز کرنا بہت آسان ہے, ایک اسکین سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے بیماری. تو اس لیے اس بات کو شیور کرنا چاہیے کہ کنفرم ہو جائے کہ بیماری ہے یا نہیں, اور ہے تو اس کا علاج کرے تو صحیح ہو جائے گی. ڈاکٹر آصف, جیسے ڈاکٹر واسع نے کہا کہ یہ جوان لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو جس طرح یہ عمر کے لحاظ سے, لیکن کیا یہ مردوں اور عورتوں کے حوالے سے بھی یہ بیماری, کیا مردوں میں زیادہ بیماری پائی جاتی ہے یا عورتوں میں؟ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. عورتوں اور مردوں کا جو ریشیو ہے 2:3 کا ہے, اور جیسے ڈاکٹر واسع نے واضح کیا کہ یہ عمر کے اس حصوں میں بیماری اٹیک کرتی ہے جس وقت آپ اپنی کیریئر بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس بیماری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس کی اویئرنیس لوگوں میں پیدا کی جائے, اس کا علاج تلاش کیا جائے, تحقیق کی جائے اس کے اوپر. تو یہ بیماری اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں, جس طرح آپ نے کہا عورتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے, تو کیا اس کی علامات بھی ایک جیسی مردوں اور عورتوں کے حساب سے پائی جاتی ہیں, یا عورتوں میں پائی جانے والی علامات مختلف ہیں اور مردوں میں پائی جانے والی اس بیماری کی علامات مختلف ہوتی ہیں؟ جی ہاں, علامات دونوں میں ایک طرح کی ہوتی ہیں. یعنی اس سے علامات کا تعلق نہیں ہے, عمر میں ینگ ہوتی ہے اور عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ڈاکٹر واسع, کیا یہ آپ بتائیں گے کہ یہ بیماری جسم کے کن حصوں کو زیادہ تر متاثر کرتی ہے؟ ایکچولی تو یہ بیماری دماغ اور اسپائنل کارڈ, یہ 2 ایریا ہیں پوری باڈی میں کہ جو جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں. تو چونکہ دماغ اور اسپائنل کارڈ کی بیماری ہے تو ان میں جو بھی دماغ کا حصہ افیکٹ ہوگا یا اسپائنل کارڈ کا حصہ افیکٹ ہوگا, اس کے نتیجے میں جسم کا بھی وہ حصہ افیکٹ ہو جائے گا. تو اس لیے پورے انسانی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے یا اس کا فنکشن ایسا نہیں ہے کہ جو اس بیماری سے افیکٹ نہ ہوتا ہو. تو یہ بینائی سے شروع ہوتی ہے, بینائی سے افیکٹ ہو سکتی ہے, چہرہ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے کہ چہرے کے اندر جیسے بیلز پالسی آ جاتی ہے اس طرح ہو سکتی ہے. اس بیماری میں زبان میں لڑکھڑاہٹ آ سکتی ہے. اس بیماری کے اندر ہاتھ یا پاؤں کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں. اس بیماری کے اندر پیر بالکل معذور ہو جاتے ہیں کہ دونوں پیر کام نہ کریں. اس بیماری کے اندر بلیڈر کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پیشاب کرنے میں پیشاب رک جاتا ہے. تو ایکچولی یہ تمام فنکشنز اس بیماری کے اندر افیکٹ ہو سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ انوالو ہے اور کتنی شدت کے ساتھ انوالو ہے. بعض اوقات بالکل معمولی سا ہوتا ہے کہ صرف ایک آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے بس, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, یہ زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے, یا جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ اٹیک جو شدید ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری علامتیں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کے کس حصے میں بیماری ہے اور کتنی شدت کے ساتھ آئی ہے. اگر دماغ کے زیادہ بڑے حصے میں ہوگی یا دماغ کے ایسے حصے میں ہوگی جو باڈی کے زیادہ بڑے حصے کو کنٹرول کرتا ہوگا تو بیماری کی شدت زیادہ ہوگی. اور اگر دماغ میں چھوٹا سا ایک لیژن ہوگا, چھوٹی سی ورم ہوگا ایک جگہ پہ, تو پھر شدت کم ہوگی. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ.